اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الافعال مقتحم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کے اوپر حضرت کا واس چل رہا ہے حقیقت صبر پہ، اور حضرت نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی صبر اطاعت پہ جمنا ہے اور منکرات سے اور برائیوں سے بچنا ہے، اور جو معمولات ہیں اس کی پابندی چاہیے۔ صاحب اگر اس طرح حضرت کی اس میں تھے کہ تم اسی امروز فروز فردہ میں رہو گے، یعنی آج کل کرتے رہو گے اور عمر بھر پابندی نصیب نہ ہوگی، تو معمولات جو بزرگان دین بتاتے ہیں اس کی پابندی کی حضرت بتا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہچ کجے بدود بدع دام نیست بجز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ کوئی گوشہ دام اور دوا سے خالی نہیں ہے، خلوت گاہ حق کے سوا کہیں آرام نہیں ہے۔ تعلق مال جن کو نصیب حاصل ہو جاتے ہیں، حقیقی راحت ان کو ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں حسرت کے انداز میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو کہ دنیا میں تو دلوں کے اطمینان صرف اور صرف اس کی یاد میں ہے۔ اگر اس کو حسر نہ فرماتے تو امکان ہو سکتا تھا کہ اولاد میں بھی ہوگا، بچوں میں بھی ہوگا، مال میں بھی ہوگا، منصب و عہدوں میں بھی ہوگا، لیکن اس کی بالکل کاٹ دیے کلی کہ نہیں، خبردار رہو، اطمینان تو صرف ہماری یاد میں ہوگا۔ انسان چاہتا ہے کہ ذکر اللہ اور اطاعت، اعمال اطاعت سے پہلے فراغ اور راحت قلب حاصل ہو، وہ اس کے پہلے طالب ہوتے ہیں تو پھر ان میں مشغول ہوں۔ مولانا فرماتے فراغ اور راحت اس کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا، بس جس چیز کے تم منتظر ہو اس کا ذریعہ وہی ہے جس کو تم چھوڑے ہوئے ہو، کہ کچھ معاملات شروع کرو، کسی بزرگ سے سیکھو، یہ بھی کسبی چیز ہے، اور پھر آہستہ 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 ہمارے حضرت ایک پوربی زبان کا شعر سناتے تھے، دل لاگت لاگت لاگے ہے، یہ آہستہ آہستہ لگتے دل کے اندر یہ چیز جمتی ہے۔ من مانت مانت مانے ہے، مست گھوڑے کی طرح کہ ایک دم اطاعت کے اوپر وہ تابعداری والا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں یوں کہے کہ دریا میں اس حال سے کیوں جاؤں، میں تو ناپاک اور وہ صاف و شفاف، اور پاک مجھے پاک ہو کر دریا میں جانا چاہیے، تو دریا اس سے کہے گا کہ تجھ سے دور رہ کر تو مجھ سے دور رہ کر تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ پاک ہونے کی تو یہی صورت ہے کہ تو اسی حال میں میرے اندر چلا آ۔ اسی طرح ہمارا یہ خیال خام ہے کہ غم سے خالی ہو کر ذکر و طاعت میں مشغول ہوں گے۔ صاحب غم سے خالی ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسی حالت میں کام شروع کر دیں، اور وہ خود سارے غموں کو دور کر دے گا۔ واللہ مصیبت کے وقت ذکر و طاعت ہی سے غم ہلکا ہوتا ہے، اور اسی میں کمی کر کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر مصائب کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے جس میں مشترک ہندوستان ہوتا ہے، نہ معلوم یہ کب تک زائل ہوں گے۔ آج کل لوگوں کو اس کی وجہ سے تشویش اور زیادہ وقت اس قسم کی باتوں میں صرف ہوتا ہے۔ معمولات کی پابندی بالکل فوت ہو گئی۔ جو لوگ اس قسم کی باتوں میں مشغول ہیں انہوں نے تو معمولات سابق کو بالائے طاق ہی رکھ دیا، مگر جو لوگ فضول باتوں سے الگ بھی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تشویش سے خالی نہیں ہیں، ان کے معاملات میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے، اور جو ہمت کر کے معاملات کی پابندی پر جمے ہوئے بھی ہیں
ان کو بھی بعض دفعہ پریشانی کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگتا۔ مجھے خود اپنے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے، اور میں نے تجربہ کیا کہ جب مجھے کسی بات پر عمل دشوار ہوتا ہے تو میں اس کے متعلق بیان کر دیتا ہوں، اس سے مجھے عمل میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مضمون میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے بھی اختیار کیا ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کسی اور کو یہ بات پیش آ رہی ہو تو وہ بھی اپنی اصلاح کر لے، اور سامعین میرے واسطے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصائب میں ایسا استقلال عطا فرمائیں کہ تشویش سے معاملات فوت نہ ہوں، اور ہمیشہ کی طرح دلجمی سے پورے ہوتے رہیں، اور یہ بھی دعا کرے کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر سے ان مصائب کو دور فرمائیں، اور جس حکمت کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں ان کا اثر ہمارے اندر ظاہر ہو، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ناگوار واقعات میں حکمت ہوتی ہے جس سے مبتلا کو سبق لینا چاہیے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ حکمت کو چھوڑ کر واقعے کو سبب بنا لیا جائے، جیسے کہ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ بس دن رات اس کا تذکرے میں رہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہی حال آج کا 100 سال بعد بھی کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہماری حالت میں کوئی نقص ہو تو اس کی تلافی کر کے حالت کو درست کرنا چاہیے، تاکہ ہم پر حق تعالیٰ کا فضل و کرم متوجہ ہو، اور یہ تازیانہ عبرت ختم ہو، مگر افسوس ناگوار واقعات سے سبق لینے کی ہم کو عادت نہیں، بس یہ سبق سیکھ رکھا ہے کہ مصیبت کو مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ طاعون اور ہیضہ کے زمانے میں، اور اب آج کل کرونا کے زمانے میں، بعض لوگوں اسی کو مشغلہ، اسی کا شغل ہو جاتا ہے کہ آج اتنے مرے، کل اتنے مرے۔ اصلاح اعمال پر بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہم نے آج کل اختیار کر رکھے کہ سوائے اخباری باتوں کے اور آج کل تو سوشل میڈیا کے اور کچھ ہی نہیں، شغل نہیں رہا۔ جس کو دیکھے چھوٹے بچے کو بس موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو اس سے بڑھ کے ہو گئی۔ جہاں بیٹھتے ہیں بس یہی باتیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رفع مصیبت کی تدبیر نہ کریں، نہیں، جس سے طاعون و ہیضہ کے لیے اور کرونا کے لیے حفظ ما تقدم کا اہتمام جائز ہے، بیمار کی دوا دارو مسنون ہے، اسی طرح ہر مصیبت کی تدبیر جائز ہے، جیسے آج کرنٹینہ وغیرہ کیے جاتے ہیں، ساری حضرت فرما رہے ہیں جائز ہیں۔ اگر کچھ تدبیر کرنی ہو شوق سے کرو، مگر کیا وہ باتیں جو ہم رات دن کرتے ہیں یہ بھی تدبیر میں ہرگز داخل نہیں، بلکہ اس سے بجز مشغلہ کے اور کچھ مقصود نہیں ہے، یعنی بیٹھ جاتے ہیں بس صرف یہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کا جو ہر شخص میں باتیں ہوتی ہیں وہ تدبیر کی باتیں نہیں، محض دل بہلانے کا شغل ہے۔ لوگوں کی اس میں مزہ آتا ہے کہ ادھر ادھر کی نئی باتیں کی جائیں۔ چنانچہ آج کل یہ تازہ واقعہ ہندو مسلمانوں کے فساد کا ظاہر ہوا ہے، لوگوں نے اس کی باتوں کو مجلس آرائی کا ذریعہ بنا لیا۔ میں تدبیر کو منع نہیں کرتا، تدبیر کریں، مگر کون وہ لوگ جو اہل تدبیر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عامی نتھو خیرہ مدبر نہیں ہو سکتا۔ تدبیر کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ ہر شخص جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہر فن کے، حضرت اس کی طرف اشارہ۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ باتیں تدبیر کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر تدبیر کرنی ہو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک باطنی ایک ظاہری۔ باطنی تدبیر تو یہ ہے کہ اس وقت مصیبت کے حقوق شرعی کو ادا کرنا چاہیے۔ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر کی تعلیم کی ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اعمال اطاعت پر استقلال اور پابندی ہو، اور جز و فضل اور اظہار غم سے احتراز ہو، جیسے کہ اوپر معلوم ہو چکا اور میں بتلا چکا ہوں کہ غم ذیل ہونے میں ذکر اللہ اور اعمال اطاعت کو بڑا دخل ہے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر افسوس آج کل اس طرف کسی کو بھی توجہ نہیں ہے۔ ان واقعات میں اعمال کا تو خون ہی ہوتا ہے، اور جز و فض اور اظہار غم بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت کی دعا ہمارے سارے حضرات کی درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔